قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها. کتاب الرضاع، رضاعت کا باب، اور یہ کہ رضاعت بھی ایک رابطہ ہے، ایک رشتہ ہے جو اپنی شرطوں کے ساتھ اگر پایا جائے تو نکاح اسی طریقہ سے حرام ہوتا ہے جس طریقہ سے نسبی رشتے سے عورتیں حرام ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں اہم مسائل ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں۔ آج جو حدیث ہمارے سامنے میں ہے اس کا تعلق رضاعت کے ثبوت سے ہے کہ رضاعت ثابت ہوتی ہے ایک عورت کی گواہی سے بھی۔ مرضعہ، دودھ پلانے والی نے اگر گواہی دی کہ اس نے ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو حالت صغر میں 2 سال کے اندر میں دودھ پلایا تھا اور لا علمی کی بنیاد پر دونوں نے شادی کر لی، چاہے دونوں صاحب اولاد بھی بن گئے ہوں، لیکن جب معلوم ہوگا کہ وہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں اور دودھ پلانے والی نے یا کسی اور عورت نے جس نے دودھ پلاتے ہوئے مرضعہ کو دیکھا ہو کہ دونوں کو دودھ پلایا تھا اور وہ گواہی دے، مثلا مرضعہ کی بہن کہے کہ میں نے اپنی بہن فلانا کو دیکھا تھا کہ اس نے فلاں کو، فلاں ابن فلاں کو اور فلانا بنت فلاں کو، فلاں لڑکے کو اور فلاں لڑکی کو دودھ پلایا تھا، چاہے ایک ساتھ پلایا ہو یا آگے پیچھے پلایا ہو، تو پہلے لڑکے کو پلایا ہوگا 2 سال پہلے، 2 سال 4 سال کے بعد لڑکی کو پلایا ہوگا۔ تو بہرحال مرضعہ نے جب بھی 2 ایسے بچوں کو دودھ پلایا ہو جو دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں اور لا علمی کی بنیاد پر دونوں میں شادی ہو گئی، یا اسی طریقہ سے نسبی بھائی بہن ہوں اور بچپن میں گم ہو گئے، سن تمیز سے پہلے 2 سال 4 سال 5 سال کا بچہ بچی تھا، دونوں کہیں گم ہو گیا میلے ٹھیلے میں، اور اس طریقہ سے کبھی دونوں اپنی اپنی جگہوں پر جوان ہوئے اور کسی کو نہیں معلوم کہ یہ دونوں بھائی بہن ہیں، اور شادی کر لیا، اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ دونوں بھائی بہن ہیں، کوئی ایسی علامت پائی گئی جس سے سمجھ میں بات آئی، تو اب ایسی صورت میں نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا۔ اور اب تک جو ملاقاتیں ہوتی رہی، جسمانی تعلق جو میاں بیوی میں قائم رہا، وہ اس کو کہتے ہیں وطی بشبہ، یعنی بیوی کے شبہ میں کہ یہ بیوی ہے ہماری، اور عورت یہ سمجھتی رہی کہ میرا شوہر ہے، اس بنیاد کے اوپر وطی ہوتی رہی، اسی لیے اس کے اوپر نہ دنیا میں کوئی سزا ہے نہ آخرت میں کوئی گناہ ہے۔ اور جو بچے اس درمیان میں پیدا ہوئے ہوں گے وہ سب حلالی بچے ہوں گے، مرد کی طرف منسوب ہوگا اور اپنے باپ کے مال کا اور ماں کے مال کا بھی وارث ہوگا، البتہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور عورت عدت گزار کر کے، وہ ایک حیض ہے جو برات رحم کے لیے ہوتا ہے کہ حمل مشغول تو نہیں ہے، شوہر کے جو اس کا رضاعی بھائی تھا یا نسبی بھائی تھا اس کا حمل تو نہیں ہے پیٹ میں، اس کو دیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ایک حیض کی عدت گزار کر کے وہ دوسرے مرد سے شادی کر سکتی۔ اسی نوعیت کا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی کی یحییٰ بنت ابی ایہاب سے، جس عورت سے شادی کی تھی اس کی کنیت ہے یحییٰ، اور اس کا نام تھا اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، اور وہ ابو ایہاب کی بیٹی تھی، اور یہ فیملی رہتی تھی مکے میں۔ شادی ہو گئی، اس کے بعد ایک لونڈی آئی
सियाफाम सौदा काली लौंडी आई اور उसने कहा कि उकबा तुमको और बिनत अबी इहाब जो अस्मा है जिसकी कुन्नियत उम्मे यहया है उसको मैंने दूध पिलाया, तुम दोनों मेरे रजाई बेटे बेटी हो और आपस में तुम दोनों भाई बहन हो। वो मसला जानती थी कि रजात से हुर्मत साबित होती है, इसलिए उसने कहा कि मैंने यकीनन तुम दोनों को दूध पिलाया है। अब तो इनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई, एक तरह से कह लीजिए, अपनी ताबीर में हम कह रहे हैं। कहा कि तू कौन है, कहाँ थी इतने दिनों तक? हमें तो नहीं मालूम था कि हम दोनों शादी करने वाले जो हैं जोड़े, हम आपस में भाई बहन हैं, ये तो मैंने नहीं जाना और तूने कभी खबर भी नहीं की, कहाँ थी तुम? कहा बहरहाल तुम हारिस के बेटे उकबा ना हो और ये अबू इहाब की बेटी है। हाँ हाँ बिल्कुल। कहा तुम दोनों को हमने दूध पिलाया। अब इनकी परेशानी लगी, उनको परेशानी लायक हुई, उकबा ने अपने ससुराल वालों के यहाँ भेजा कि रिश्तेदारों से पूछा जाए ये लौंडी भी उसी कबीले की थी या इब्ने इहाब की लौंडी रही होगी, अबू इहाब की, कि क्या लौंडी ने दूध पिलाया था हम दोनों को? तो घर वालों ने भी लाइल्मी का इजहार किया कि उन्हें तो नहीं मालूम है। बहरहाल अब परेशानी ये हुई, इनके दिल में ये अंदेशा होता होगा कि शायद ये हमारे और ज़ौजैन के दरमियान, हमारी हमारी बीवी के दरमियान तफरीक डालने आई है, क्या बात है। एक तरह से ख्याल में ये उलझ गए, वसवसे में उलझ गए और शायद ये समझते रहे होंगे कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन उसको झुटलाया इन्होंने नहीं। मामला संगीन था, इसलिए मक्के से चलकर ये मदीना पहुंचे। चलकर मतलब सफर करके मदीना चले एक मसले की दरियाफ्तगी के लिए। यूं हम इल्म हासिल करने के लिए कहीं जाते हैं किसी शेख के पास या किसी मदरसे में पढ़ते हैं तो मुस्तकिल कई महीना कई साल पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ एक मसले के लिए सफर करना भी मुस्तहब है। और इस पर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, और रिहला फिल मसलतिन नाजिला, सफर करना एक मसले, कहाँ मक्का मदीना, देख लीजिए इतनी दूरी का सफर किया एक मसले को जानने की। इनकी फैमिली मक्के में थी और नबी साहब मदीना में थे। ये वहां पहुंचे और सारा किस्सा सुना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुन करके अपना रुख फेर लिया। बात अच्छी नहीं थी क्योंकि दोनों मियाँ बीवी हैं और बात को पता चला कि दोनों रजाई भाई बहन हैं। फिर ये कहते हैं कि जिस तरफ आपने रुख फेरा था मैं उस तरफ आ गया और मैंने आपसे फिर कहा कि रसूलल्लाह ये बात हुई है और ऐसा है। बाद रिवायत में कि फिर आपने रुख फेर लिया, आप इस सवाल को पसंद नहीं कर रहे थे, या फिर ये कि ये समझा या ये कहा उन्होंने बाद रिवायत में कि इन्हा काज़िबा, झूठ बोल रही है, तो आपने इस वजह से शायद इनकार किया हो, इनकार में चेहरा फेरा हो। बहरहाल तीसरी मरतबा में फरमाया कि कैफ वक़द ज़अमत, तुम कैसे उसके साथ रह सकते हो, कैसे बुदोबाश अख्तियार कर सकते हो, कैसे मुजामियत कर सकते हो, अपनी ज़ौजियत में उसको बाकी रख सकते हो, जबकि वो ये दावा कर रही है कि उसने तुम दोनों को दिल यकीन दूध पिलाया है। फनहा हो अनहा, कहा कि उससे अलग हो, और इन्होंने उसको तलाक दिया या रिश्ता उसका टूट गया। जब रजाई भाई बहन से तलाक देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली रिश्ता खत्म हो जाएगा, फस्ख हो जाएगा, निकाह कैंसिल होगा। और फिर उस औरत ने दूसरे मर्द से शादी, तो उन्होंने उम्मे यहया से शादी की। उम्मे यहया का नाम गनिया था, गनिया गनिया, और अबू इहाब की बेटी है। इस हदीस से हनाबला ने इस्तेदलाल किया है कि रज़ात के बाद में अगर मुर्जिया अकेली हो और वो गवाही दे, या जैसा कि मैंने शुरू गुफ्तगू में कहा कि जिस औरत ने देखा है दूध पिलाते हुए, उस औरत ने गवाही दी कि फलां और फलाना को फलां औरत ने दूध पिलाया है, तो उसका ये दावा कबूल किया जाएगा। एक अकेली औरत की गवाही रज़ात के बाद में कबूल की जाएगी, क्योंकि अमल रज़ात पर मर्द हजरात मुत्तला नहीं होते और आम तरीके से औरत तन्हाई में अपने पिस्तान से बच्चे को दूध पिलाती है, बल्कि औरतों से भी छिपा के पिलाती है, इल्ला कि कोई औरत खास हो तो उसके सामने अगर पिस्तान खोल के पिलाए तो कोई दूसरा नहीं। तो इमाम अहमद कहते कि एक अकेली औरत ही अगर वो आदिला हो, सिका हो, तो उसकी गवाही कबूल की, जबकि दूसरे फुकहा कहते हैं नहीं, कम से कम दो औरत होनी चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह।
शवाफी ने कहा कि नहीं, 4 औरत होनी चाहिए, 2 मर्द की जगह पर 4 औरत कायम होगी, गवाह होगी, क्योंकि 2 मर्द की गवाही से कम पर मामला नहीं होता। और ये मामला चूंकि ऐसा है कि इस पर मर्द हजरात मुत्तला नहीं होते हैं, लिहाजा 2 मर्द की जगह पर 4 औरतें हैं। इमाम मालिक ने कहा नहीं, चलो 2 औरत से भी काम चला लेते हैं। और इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि 1 मर्द हो और 2 औरतें हैं। लेकिन ये सब कहा जाएगा, और दलील क्या है? वही फस्तशहदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, 2 गवाह रखो अपने मर्दों में से। फ़इन लम यकूना रजुलैन फरजुलुन व इम्रअतान मिम्मन तरदौन मिन अश-शुहदा, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, तो ये 2 औरत 1 मर्द के कायम मकाम है गवाही गवाह। यही दलील है हजरात की। ताई भाई आम है, आम मामलात के अंदर ये आयत उमूम पर इसको महमूल कीजिए, और इस वाकया को रज़ाअत के मामले को खुसूस पर महमूल कीजिए, और खास आम के ऊपर मुकद्दम होता है। लिहाजा सही कौल ये है, बिल्कुल वाज़ेह हदीस है भाई मौजूद, सही बुखारी की हदीस है, इसको लाए हैं ये इस किताब में, जबकि ये सिर्फ बुखारी की रवायत है, मुस्लिम में नहीं है, बल्कि उक़बा बिन हारिस से कोई रवायत मुस्लिम में है ही नहीं। तो हदीस वाज़ेह है, सरीह दलालत है कि आपने उस एक औरत की गवाही कबूल किया, और उसकी बुनियाद पर उक़बा से कहा कि अपनी बीवी को, गनिया को तलाक छोड़ दे, मना किया उसके साथ गुदबा शख्सियत करने से। अब ये हजरत जमहूरी हदीस का क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि नहीं, एक औरत की गवाही मोतबर नहीं होगी, मिन बाबिल एहतियात, मिन बाबिल तवर्रुअ, वरा और एहतियात के तकाजे के मुताबिक आपने अलग होने का हुक्म दे दिया, क्योंकि मसले में शुबह पैदा हो गया, इसलिए, वरना हराम नहीं, या एक औरत की गवाही पर मसले को हराम नहीं किया जाएगा, रिश्ते ज़ौजियत को इनक़ता नहीं किया जाएगा, यानी मिन बाबिल वजूब नहीं होगा, ये मिन हैज़ुल कराहा है। गोया कि ऐसी हालत में औरत से अलग हो जाना ये वरा और एहतियात का तकाज़ा। और आपने जो मना फरमाया कि उस औरत के साथ अबूद बाश इख्तियार मत करो, ज़ौजियत को ख़त्म करो, ये कहते हैं कि नहीं ये तंज़ीही है, नहीं ये तहरीमी नहीं। लेकिन हनाबला कहते हैं कि नहीं ये तहरीमी है, अगर एक औरत ने गवाही दी, मसले में शुबह पैदा हो गया, इसलिए एहतियात नहीं बल्कि वाजिब है। गोया कि ये कहते हैं एहतियात नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि वाजिब है कि रिश्ता खत्म किया जाए, क्योंकि एक औरत की गवाही मुतबर है, और इस सिलसिले में यह हदीस बिल्कुल सही और वाज़ेह है, इसलिए इंशाअल्लाह राज्य को हनाबला। दूसरी हदीस देखिए इस बाब में जो है, रज़ाअत के बाब में चौथी हदीस है ये, लेकिन इसका ताल्लुक रज़ाअत से नहीं बल्कि हिजानत से। लेकिन चूंकि रज़ाअत और उसके बाद की जो मुद्दत होती है, उसमें परवरिश बर्दाश्त का मसला रहता है, बच्चे की किफालत और बच्चे की तरबियत, परवरिश बर्दाश्त का मसला रहता है। और खास करके जब मियाँ बीवी, ये तो जिम्मेदारी दोनों पर है, मियाँ बीवी पर, दोनों मिल करके बच्चे को पाले पोसे और उसकी जरूरतों का ख्याल रखें, ताकि वो अच्छी उसकी नशो नुमा हो, और अच्छे माहौल में, पाकीज़ा माहौल में, दीनी माहौल में वो परवान चढ़े, और जहनी और जिस्मानी किसी तरह की अजियत से बच्चा दो चार न किया जाए। लेकिन ये इख्तलाफ कब होता है? जब मियाँ बीवी में तलाक हो जाती है, तो औरत चाहती है कि बच्चा उसके पास रहे, और मर्द चाहता है कि बच्चा उसके पास रहे। तो ऐसी सूरत में क्या इख्तलाफ की नोयत है? तो बहरहाल तकरीबन इत्तेफाक कह लीजिए अहले इल्म का ये है कि जब तक माँ शादी नहीं करेगी, जब तक माँ शादी नहीं करती है, उस वक्त तक माँ किफालत की ज्यादा मुस्तहिक है, हकीयत उसी को हासिल है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून से कहा था, जिसको उसके शौहर ने तलाक दी और बच्चा भी ले लेना चाहता था, तो उसने कहा या रसूलल्लाह, मैंने इसको पेट में रखा है, इशारा हमल की तरफ है, और मैंने इसको अपनी छाती से लगा के दूध पिलाया है, और गोद में इसको समेट करके मैंने वक्त गुजारा है। काना बतनी लहू बिया, वसदी लहू सिका, वहिजरी लहू हिवा। बड़ा बावजन जुमला है। अगर ये इब्ताले हक के लिए होता तो कहा जाता कि ये काहिन की बहन है या काहिन का भाई है। आप जैसे कि आपने कहा, ऐसे मौके पर जो हम वजन जुमले कहने वाले कहते थे, या रसूलल्लाह कैफ यारिस मन ला नतक वला इस्तहल फमिस्लहु युतल,
جو بچہ کہ ابھی پیدا ہوا، بولا نہیں، چیخا نہیں، آواز نہیں لگائی، اس کی دیت کیسے دی جائے گی؟ تو آپ نے کہا انت من اخوان الکہان، لیکن یہ عورت احقاق حق کے لیے کر رہی ہے، حق کو ثابت کرنے کے لیے. کانا بطنی لہو وعاء، میرا پیٹ اس کے لیے ظرف تھا، جگہ تھی، جھولا تھیلا تھا جس میں یہ پلا بڑھا، محفوظ رہا. وصدی لہو سقا، اور میرا پستان اس کے لیے مشکیزہ تھا جس سے آدمی پانی اور دودھ پیتا ہے، میرا بچے نے اس سے دودھ پیا. وہجری لہو حوا، اور میری گود اس کو اپنے میں سمیٹے تھی، اس کی حفاظت کرتی تھی، یعنی گود میں میرے پلا ہے، اور اب اس کا باپ مجھ سے اس بچے کو چھین لینا چاہتا ہے. آپ نے کہا نہیں، انت احق بہ ما لم تنکہی او ما لم تنکحی، تو اس بچے کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ تو شادی نہیں کرتی یا تیری شادی نہیں کرائی جاتی. گویا کہ شادی اگر کر لیتی ہے تو پھر حضانت کا حق اس کا نہیں رہتا. پھر کہاں جائے گا؟ اہل علم جمہور نے کہا کہ اس کی ماں کے پاس جائے گا، لڑکی کی ماں کے پاس، یعنی نانی پالے گی اس کو، یا نانی اگر نہیں ہے خالہ پالنے والی ہے تو خالہ پالے گی. اچھا، اس مسئلے میں ایک اور دلچسپ پہلو آئے گا کہ ماں جب شادی کر لے تو پھر حضانت کا اس کو حق نہیں رہتا. اگر نانی خالہ نہیں ہے پالنے کے لیے ریڈی تو پھر باپ اس کو پالے گا. اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ماں کو اولیت حاصل ہے، لیکن بچے کی رعایت اصل میں مطلوب ہے. بچہ کہاں صحیح پلے گا، اس کی دیکھ ریکھ کہاں ہوگی، صحیح کفالت کہاں ہوگی، اس کے پاس دیا جائے گا. بچے کی بصیرت پیش نظر ہونی چاہیے. لیکن بہرحال جمہور نے بلکہ جماہیر نے کہا ہے کہ ماں جب تک شادی نہیں کرتی ہے ماں ہی اس کو پالے گی، اور اس کا خرچ دینا پڑے گا باپ کو. 7 سال کے بعد اختیار دیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی ماں کے پاس رہے گی، بیٹا ہوگا تو باپ کے پاس آئے گا. بیٹی جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے گی، نکاح کر دی جائے گی تو پھر وہ آزاد ہے، اب اس کو کسی کی کفالت میں رہنے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے بیٹا جب باپ کے پاس رہے گا 7 سال 8 سال کے بعد بالغ ہوگا تو پھر وہ آزاد ہے کہ وہ کہاں رہے گا، ماں کے پاس رہے گا کہ باپ کے پاس. اور بعض حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قول انشاءاللہ راجح ہے، جب 7 اور 8 سال کا ہو جائے تو اختیار دیا جائے گا، بیٹا ہو یا بیٹی، کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، کس کے پاس جانا پسند کرتے ہو. جس کے پاس بچہ جائے گا اسی کے پاس جائے گا، اور پھر اس کو باپ کو خرچ دینا ہوگا. اور باپ کو پسند کرتے ہیں بچے تو باپ کے پاس جائیں. لیکن بہرحال یہ سن تمیز سے پہلے تک کا معاملہ ہے کہ اگر ماں شادی نہیں کرتی ہے تو ماں پالے گی، اور اگر ماں نہیں پالتی ہے تو جمہور نے کہا کہ نانی پالے یا خالہ پالے. اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر وہ باپ کے پاس چلی جائے گی تاکہ بچی یا بچہ ضائع نہ ہو. اب دیکھیے اس قصے کو، کیا ماں شادی کر لے گی اور اگر وہ کہے کہ نہیں میں دوسرے شوہر کے پاس ہی صحیح لے کر اس کو جاؤں گی اور پالوں گی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو کیا اس کو یہ حق دیا جائے گا؟ اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر گفتگو کریں گے. بڑا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قدر لمبی حدیث ہے. قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی من مکہ فتبعته ابنة حمزة فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد إلى آخر الحديث. بڑا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے. یہ کس موقع پر نکلے؟ عمرہ کر کے. سن 7 ہجری میں جو عمرہ قضا کیا، یعنی صلح کے بعد، صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح ہوئی. سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مکے والوں نے آپ کو بیرن واپس کر دیا، ہزار سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھے. کہا کہ آپ بغیر میری اجازت کے آئے ہیں، آپ کو جانا ہوگا. اور ایک مصالحت صلح نامہ تیار کیا گیا جس میں ایک بند یہ بھی تھی، ایک شق یہ بھی تھی کہ اگلے سال آئیں گے آپ، 3 دن کے لیے آپ کا قیام ہوگا مکے میں، اور تلوار کے سوا کوئی ہتھیار آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. سب تفصیل معلوم ہے، آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. تو اگلے سال جو آپ گئے تو اس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں. قضا کا مطلب قضا نہیں کہ ادا نہیں کر سکے تو قضا کر رہے ہیں، بلکہ عمرۃ القضا مانے مصالحت، قضا مانے فیصلے کا عمرہ، یا جس فیصلے پر بات آ کے ٹھہری تھی کہ اگلے سال آئیں گے، اور اسی کو عمرۃ القضیہ بھی کہتے ہیں. صلح کا کے نتیجے میں آپ نے عمرہ کیا تھا. بہرحال سن 7 ہجری جب آپ عمرہ کرتے، اسی ذوالقعدہ کے مہینے جب آپ نکلے تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی، نام میں اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ عمارہ نام تھا، کسی نے کہا امامہ نام تھا، این کان، وہ ام الفضل کی کنیت تھی اس کی شاید.
تو وہ پیچھے دوڑی. جب یہ لوگ مکے سے چلنے لگے تو حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ابھی جو تربیت کی عمر میں تھی, حضانت اور تربیت کفالت اور رعایت کی عمر میں تھی, وہ پیچھے دوڑی اور اس میں آواز لگی, یا عمے یا عمے, چچا چچا, اے میرے چچا, اے میرے چچا, نا مجھ کو لیتے چلو, مجھ کو اپنی کفالت میں لے لو. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو لیا, اس کا ہاتھ پکڑا, اور انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھی اس میں سفر میں, کادو رکھے, اس کو پکڑو, یہ تیرے چچا کی بیٹی. چچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور چچا حضرت علی کے تھے, لیکن چچا کہا کہ تیرے چچا کی بیٹی ہے. باپ کا چچا بیٹی کا بھی چچا ہی ہوگا, جس کو ہم لوگ عام طریقے سے دادا وغیرہ کہتے ہیں, لیکن چلیے, کہا کہ یہ تیرے چچا کی بیٹی ہے, اس کو پکڑو. فاطمہ تھا, حضرت فاطمہ نے اس کو گود میں اٹھا لیا. فاختصم فيها علي وجعفر وزید. اب علی رضی اللہ عنہ, جعفر رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, یہ تینوں الجھ پڑے کہ ہم پالیں گے تو ہم پالیں گے تو ہم پالیں گے, ہم زیادہ حقدار ہیں تو ہم زیادہ حقدار ہیں. زید نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں, اور تینوں نے اپنی حقیقت کی وجہ بھی بتائی کہ کون اس کا بچی کا زیادہ حقدار ہے. حضرت علی نے کہا انا حق بہا, میں اس لڑکی کو پالنے پوسنے کا, اس کی کفالت اور تربیت کرنے کا میں زیادہ اہل ہوں, کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی. سبحان اللہ. اور جعفر جو حضرت علی کے بھائی ہیں سگے, حضرت جعفر نے کہا کہ ابنت عمی, یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے, جو آپ کے چچا ہیں حمزہ تو ہمارے بھی تو ہیں. بہت اچھی بات ہے. ایک پلس پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ میری زوجیت میں اس لڑکی کی خالہ بھی ہے, اور اس خالہ کا نام تھا اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ, وہ حضرت جعفر کی علیہ تھی. کہا یہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور اس کی خالہ میری زوجیت میں. اور زید ابن حارثہ نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے, یعنی مہاجرین کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات لگائی تھی, اور مہاجرین انصار کے درمیان بھی مواقعات لگائی تھی. تو کہا کہ حضرت حمزہ سے میری بھائی ہے, دینی بھائی کا رشتہ تھا, وہ قوت اسلامی تھی ہماری, وہ میرے دینی بھائی تھے, وہ بھی مہاجری, میں بھی مہاجری. تو اس لیے اس دینی اخوت کے رشتے سے میں زیادہ حقدار ہوں. بہرحال یہ پہلو تو ان دونوں کے, حضرت علی اور جعفر کے دعوے کے مقابلے میں کمزور لگتا ہے کہ دینی بھائی کا رشتہ, لیکن ان کے تو سگے چچا ہے علی کے اور جعفر کے. ایک پلس پوائنٹ ہے جعفر کے ساتھ کہ لڑکی کی خالہ عمارہ کی یا امامہ کی حضرت جعفر کی زوجیت میں, تو جعفر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا. آپ نے یہ فیصلہ فرمایا خالہ کے حق میں, گویا جعفر کو دیا کہ یہ آپ کی پرورش میں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خالہ آپ کی زوجیت میں, یہ وجہ ہے آپ کو دینے کی. ورنہ چچا کی بیٹی ہے, اس رشتے میں آپ اور علی دونوں رضی اللہ عنہما دونوں آپ بڑا بڑا. بس ایک پلس پوائنٹ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی خالہ آپ کی زوجیت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ ماں کے درجے میں. اس کا مطلب کہ خالہ ماں کے درجے میں ہے, تو جب ماں خود موجود ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ شفقت اور پیار اور محبت بچے بچی کو کون دے گا؟ باپ نہیں دے سکتا ہے, کوئی بھی نہیں دے سکتی, دادی نانی خالہ کوئی بھی نہیں دے سکتی ماں کی اتنی محبت. لیکن اگر ماں نہیں ہے تو خالہ ماں کے قائم مقام ہے. عام طریقے سے خالہوں کو بہن کے بیٹے بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, تو کہا کہ خالہ ماں کے درجے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں ہے تو وہ سب سے زیادہ حق, اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو سنن میں آئی ابو داؤد میں, کہ ایک عورت, جس عورت نے کہا کہ اس کا باپ مجھ سے چھیننا چاہتا ہے اس بچی کو, جب بھی میں نے بتایا تو آپ نے کہا انت احق بہ ما لم تنکحی, تو زیادہ حقدار ہے اس کی جب تک کہ تو نکاح نہیں کرتی. اب آپ یہ کہیے گا کہ خالہ تو ہے لیکن خالہ تو شادی شدہ ہے, تو جب شادی شدہ خالہ کی کفالت میں لڑکی جا سکتی ہے, تو اگر اس کی خود کی ماں اگر کسی دوسرے سے شادی کی ہوئی ہے تو کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ یہی ایک سوال تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں خالہ اور خالو یعنی حضرت جعفر اور ان کی بیوی دونوں اس کو لینے کے لیے ایگری, خوشی سے لے رہے ہیں حضرت جعفر, وہ چچا کی بیٹی ہے اور میں اس کا خالو بھی ہوں. تو ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر عورت چاہتی ہے کہ اپنی بچی کو وہ دوسرے شوہر کے پاس لے جائے
تو معلوم نہیں اس کا دوسرا شوہر جو اس لڑکی کا آپ کہہ لیجیے ہماری اصطلاح میں سوتیلا باپ ہے وہ اس کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. یا ہو سکتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی محبت میں اور شوہر کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اپنی اس بچی کے ساتھ ناروا سلوک کرے. اگر اس طرح کی کیفیت ہوگی تو شادی کے بعد اس کو نہیں دیا جائے گا. لیکن اہل علم نے اس سے استنباط کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ شادی بھی کر لیتی ہے اور اس کا شوہر دیندار ہے، امانت دار ہے، عادل ہے، ثقہ ہے، اور وہ واقعی لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس کی اچھی طریقے سے پرورش برداشت کرے گا، اور ماں کی بے چینی کو وہ محسوس کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ہماری بیگم ہمارے پاس رہے تو مرتاح رہے، اطمینان سے رہے، سکون کے ساتھ رہے، اس کی بیٹی کہیں نہ پڑے یہیں پڑے، اور وہ دونوں مل کر کے اگر اس کی پرورش برداشت کرتی ہیں اور اس کے دوسرے نئے شوہر کو دوسرے شوہر کو پہلے شوہر کی بیٹی کی پرورش برداشت میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو الحمدللہ ماں اس کی کفالت کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر اختلاف کی صورت ہے یا شوہر پسند نہیں کرتا ہے یا پسند کرتا ہے لیکن اچھی نظر سے اس کو نہیں دیکھتا ہے، تب ایسی صورت میں لڑکی کو ضائع ہونے کے لیے ماں کے پاس نہیں دیا جائے گا. پھر یا تو وہ خالہ کے پاس رہے یا اس کی نانی پرورش کرے، اور کوئی اگر نہیں ہے تو پھر باپ اس کو لے جائے گا جہاں اس لڑکی کی بھلائی ہو. لیکن بچے اور بچی کی ہر حال میں بھلائی پیش نظر ہے اسلام سے، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ آپ کی آپس کی چپکلش میں بچہ ضائع ہو جائے، بچہ سفر کر جائے. نہیں. تو چلیے یہ بات الخالۃ بمنزلۃ الام کے تحت سے یہ ایک پوائنٹ نکلا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور آپ نے حضرت علی سے، اب آپ نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا پلس پوائنٹ کی وجہ سے، اب حضرت علی کو بھی آپ نے وہ بات کہی، حضرت جعفر کو بھی اور حضرت زید کے لیے بھی، سب کے لیے الگ الگ جو جملے کہے الحمدللہ وہ سب سن کر کے سب کے دل خوش ہو، سب کے دل خوش ہو گیا، سب کی دل جوئی ہو گئی. بڑے پیارے کلمات آپ نے کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا انت منی وانا منک، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی نسب میں تم میرے بھائی ہو، یعنی میرے سگے چچا کے بیٹے ہو، ابو طالب کے بیٹے ہو، تو اسے بلڈ کا رشتہ ہے. اور پھر تم اسلام میں سبقت کرنے والے انسان بھی ہو، بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہو. یہ تمہارے لیے بڑے شرف اور فخر کی بات ہے کہ ہمارا تم سے بلڈ کا رشتہ ہے، خاندانی رشتہ ہے. اور اسلام کا بھی رشتہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے بچوں میں، نابالغوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت علی تھے، مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور حضرت جعفر سے کہا اشبہت خلقی و خلقی، تم میری صورت کے مشابہ ہو اور میری سیرت کے مشابہ. میرے ظاہری مشابہت بھی مجھ سے ہے اور باطنی مشابہت بھی ہے. علم کے اندر، کرم کے اندر، جود و سخا کے اندر، اخلاق حسنہ کے اندر، بہت سی صفتوں میں تو میرے مشابہ. اللہ، خلقت کے اعتبار سے بھی مشابہ ہو، شکل شباہت چال ڈھال کے اعتبار سے بھی ہو، حیت کے اعتبار سے بھی ہو، گویا ظاہری مشابہت بھی ہے اور اخلاقی مشابہت. اللہ. اور حضرت زید سے کہا انت اخی و مولانا، انت اخونا و مولانا، تم میرے بھائی ہو، میرے دینی بھائی، وہ مولانا اور ہمارے آزاد کردہ غلام، کیونکہ حضرت زید ابن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا. تو مولا کہتے ہیں اس غلام کو جس کو آزاد کر دیا جائے، اور مولا کہتے ہیں آزاد کرنے والے کو بھی. یہ بات پہلے بھی بریرہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں آ چکی ہے. تو مولا آزاد کرنے والا ہوا، تو اس کو اور آزاد کردہ غلام یا لونڈی کے درمیان فرق کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں مولا اعلی، مولا اسفل یا ادلا. مولا اعلی، مولا من اعلی یعنی اوپر کے درجے کا، وہ جو جس سے آزاد کیا، اور مولا من اسفل نیچے کے درجے سے مولا، وہ جو آزاد کیا گیا ہے. تو آپ نے حضرت زید سے کہا کہ تم میرے بھائی ہو، دیدی بھائی ہو، وہ مولانا اور میرے مولا ہو یعنی آزاد کردہ غلام. تو اس طریقے سے تینوں کے لیے تین جملے استعمال کیا. حضرت علی کو کہا انت منی وانا منک، نسب اور اسلامی قربت کی طرف اشارہ ہے. اور جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ظاہری اور باطنی طور پر مجھ سے مشابہت رکھتے ہیں. اور حضرت زید سے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں اور ہمارے آزاد کردہ غلام. هذا وباللہ توفیق وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یہ گفتگو ہم نے مکمل کی. اب ہمارے سامنے کتاب القصاص ہے. اگر آپ چاہیں تو میں اس سے 2 حدیث لے لوں، یا اگر آپ چاہیں تو طلاق، نکاح، رضاعت وغیرہ کے تعلق سے اگر کچھ سوالات ہیں جو کئی ہفتوں سے آپ کے درمیان تھے اور جس کو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اگلی مجلس میں، تو اب ماشاء اللہ آپ کے پاس ابھی ہے 15-20 منٹ کا وقت.
آپ چاہے تو اس وقت کو سوال جواب میں استعمال کر سکتے ہیں، یا اگر کنٹینیو پڑھنا چاہتے ہیں تو حدیث تو ہم حاضر۔ جی پہلا سوال ہے شیخ، ہر عورت اور عورت کے بیچ میں جو اورا کا دائرہ ہوتا، اس میں کیا رضا کا معاملہ مستثنا ہے، ایکسیپشن ہے، دلیل کے لیے؟ ہاں یہی دلیل ہے، یہی دلیل ہے کہ عورت کی گواہی، اب وہ عورت کی گواہی، ایک عورت کی گواہی چاہے وہ مرضیہ ہو یا کوئی اور عورت ہو، تو اس لیے کہا ہے کہ اگر وہ پستان جو ہے اگر عورت کے سامنے اگر کھولتی ہے، ضرورت ہے، بلا ضرورت نہیں، اب جیسے کہ پلا رہی ہے کوئی عورت آ گئی، اب وہ اس کی قریبی ہے، ماں آ گئی اس کی، یا بہن آ گئی اس کی، یا بھتیجی آ گئی، تو اس طرح سے اجنبیہ سے تو بہرحال وہ پردہ کرے، لیکن یہ ہے کہ اگر اپنی قریبی کوئی رشتہ دار آ گئی ہے تو اگر اس کے سامنے اگر اس کا پستان کھلا ہوا بھی ہے دودھ پلانے کی حالت میں، ایک پستان سے پلا رہی ہے وہ کھلا ہوا ہے، دوسرا ڈھکا ہوا ہے، کوئی پردہ ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو رضائی چچا تھے، کیا وہ ان کے بھائی عبد الرحمن اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے بھی رضائی چچا ہوئے؟ نہیں ہوئے، جس نے پیا ہے اسی سے رشتہ ثابت ہوگا، ان کے دوسرے بھائی بہنوں سے نہیں، جس نے دودھ نہیں پیا ہے، ابو القیس کی بیوی کا جس نے دودھ نہیں پیا ہے وہ رضائی بھائی بہن نہیں ہوگا۔ دودھ پلانے والی عورت اور دودھ پینے والے بچے اور بچی کے درمیان رشتہ رضاعت کا ثابت ہوگا، اور جس کی وجہ سے دودھ آیا ہے عورت کے پستان میں، یعنی اس کا شوہر، اس سے رشتہ ثابت ہوگا، پینے والے بچے کا یا بچی کا، اس کے دوسرے بھائی بہنوں کا رشتہ ثابت نہیں۔ جی شیخ، اگلا سوال ہے، اگر کوئی لڑکی جو طالبہ ہے وہ یہ مطالعہ کرے کہ اس سے عالم یا طالب علم سے ہی نکاح کرنا ہے تاکہ اس کا علم جاری رہے اور آنے والی جنریشن بھی عالم دین بنے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیوں تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثر عالم ہی کے گھر میں دین نہیں ہوتا، اور عام سلفی لڑکی سے کرنے میں نیکی ہوگی کیونکہ وہ لڑکی جا کے اس کے دیندار بن جائے گی؟ سوال لمبا ہے، بہرحال مردوں کو خطاب ہے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار لڑکی سے شادی کرو، اور یہ پتہ چلے گا اس کے گھر کے ماحول سے یا اور لڑکیوں سے پتہ چلے گا، آپ کی کوئی محارم میں سے ہو اس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ پابند شرع لڑکی ہے کہ نہیں، پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، اس کے اخلاقات عادات کیسے ہیں، یا پڑوس کے لوگوں سے پتہ چلے گا، بہرحال تحقیق کر کے اس کی ماں بہنوں کو دیکھ کر کے، اس کے رشتہ داروں کو دیکھ کر کے کہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں، شادی کرنی چاہیے۔ اب وہ اگر عالمہ ہے اور دیندار ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ جیسا کہ آپ کا کتنے عالم ہوتے ہیں، عالمہ ہوتی ہے، علم تو ہے لیکن عمل نہیں، اور کتنے ہوتے ہیں جو جن کو بنیادی شریعت کا تو علم ہوتا ہے، وہ ڈگری ہولڈر تو نہیں ہے، عالم اور فاضل کی ڈگری تو نہیں لیے ہوئے، لیکن باقاعدہ پابند صوم صلات ہے اور ضروری حد تک مسائل جانتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیندار ہونی چاہیے، اور دین کے لیے ضروری ہے کہ جو بنیادی علم ہے شریعت کا، جس کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، تو اتنا تو علم ہونا ہی چاہیے، تو اس لیے یہ اصل بنیاد ہونی چاہیے۔ باقی یہ رہا کہ عالم کے گھر میں ہی زیادہ جہالت ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ صاحب عالم سے کرنا چاہیے وہی اچھا ہوگا اور غیر عالم سے نہیں، تو جیسا کچھ نہیں ہے، دیندار آدمی ہونا چاہیے دیندار۔ باقی رہا کہ کچھ لوگ ہیں جو لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے، بااخلاق ہے، دیندار ہے، علم والا بھی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ مولوی ہے، حافظ ہے، داڑھی ٹوپی والا ہے، اور ہر اعتبار سے وہ اچھا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں غیر دیندار کو ترجیح دیتے ہیں، جو پیسے والا ہے، اسٹیٹس والا ہے، لیکن حافظ مولوی کو جو اس کو عزت کے ساتھ رکھ سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر مطلع ہے کہ بیوی کا کیا حق ہے، اس کو بیٹیاں نہیں دیتے۔ تو حدیث ہے کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جس دیندار کا اخلاق مند شخص کا رشتہ آوے تو اس سے اپنی بیٹی بہن، اپنی ولایت میں پلنے والی بچیوں کی شادی کرا دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، دینداری کو پسے پوچھ ڈالو گے، تو زمین میں بڑا لمبا چوڑا فساد پیدا، کتنا ہوگا فساد عریض پھیل جائے گا۔ تو اس لیے دونوں طرف سے، جیسے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکیوں سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، تو اسی طریقہ سے لڑکی کے ولیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دیندار اور اخلاق مند کا رشتہ آوے تو اس کو ترجیح دو غیر دیندار کے اوپر، اور اگر ماشاءاللہ مولوی اور حافظ ہے اور دیندار بھی ہے، اخلاق مند بھی ہے اور علم بھی ہے اس کے پاس، یہ دونوں نور ہے۔ چلیے، بعض رشتوں میں لمبی جدائی ہو جاتی ہے لیکن نہ خلا دیتے نہ طلاق دیتے، بیچ میں اٹکے رہتے، اس کا حکم کیا ہے؟ بہرحال یہ عدالت کا معاملہ ہے، عدالت سے رجوع ہو اور یہ کہیں کہ حق زوجیت ادا نہیں کرتا ہے، نہ نفقہ نہیں دیتا ہے، قاضی اس معاملے کو دیکھے گا، ضرورت سمجھے گا تو فسخ کر دے گا۔ جی یہ شیخ، اگلا سوال ہے، جب ایک ماں کو دودھ صحیح نہیں آ رہا
تو ڈبے کے دودھ کے بجائے رضاعت کو ترجیح دی جائے، اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے کیا؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن عورت کا دودھ میں سمجھتا ہوں کہ ڈبے کے دودھ کے مقابلے میں زیادہ افید ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، اور ماں کا دودھ تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب آج کل تو اطباء بھی نصیحت کرتے ہیں، اسی زمانے میں ڈبے ہی کا دودھ لوگ پلاتے تھے تاکہ نسل کم ہو، لیکن ڈبا کا دودھ پلانے کے بعد بھی افزائش نسل کا سلسلہ رہا، تو شاید پھر انہوں نے یوں ٹرن لیا کہ ماں کا دودھ ہی بہتر ہے۔ یقیناً ماں کا دودھ بہتر ہے، اور اللہ نے بچے کی غذا رکھی ہے اس کے ماں کے پستان میں، ظاہر ہے کہ اس کے اندر غذائیت اور اس میں فائدہ طبی، جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، ہر طرح کی اس میں نشو و نما ہوتی ہے۔ تو اب تو اطباء بھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ خاص کے شروعاتی مہینے کے اندر تقریباً شاید کم سے کم 6 مہینہ نصیحت کرتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو ضرور دودھ پلاوے، کیونکہ جو مدر فیڈنگ ہے وہ سب سے بہتر ہے بچے کے ہاتھ۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ صاحب اگر دودھ پلانے والی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو دیجیے، اگر بھرپور طریقے سے بچے کی خوراک اس سے حاصل ہوتی ہے تو، اور دیندار ہے تو، عورت دیندار ہونی چاہیے، بااخلاق ہونی چاہیے، اور اس کو کسی طرح کا متعدی مرض نہیں ہونا چاہیے، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ دیندار و اخلاق مند ہوگی تو اس کے دودھ کا اثر بچے کے اوپر پڑے گا۔ اور یہ مصنوعی دودھ تو بہرحال مصنوعی ہی ہے، تو اس کی افادیت کے مقابلے میں تو کوئی عورت اگر دیندار بااخلاق عورت، مسلمہ عورت، اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورت اگر پلاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا اثر بچے کی نشو و نما پر پڑے گا، اس کے ذہن پر پڑے گا، اور بچہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی غذا پا کر کے اچھی سوچ کا حامل بنے گا انشاءاللہ۔ ابھی جیسا بتایا گیا کہ دوسرا شوہر بچی یا بچے کو رکھنے کے حق میں نہیں، نانی نہیں ہے اور اس کا باپ اپنی دوسری فیملی میں مشغول ہے، تب بچے کے حق میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اب جو بھی ہو، اگر دونوں جگہ نقصان ہے تو کسی تیسرے آدمی کو پاور آف اٹرنی دیا جائے گا، اور مرد کو مکلف کیا جائے گا کہ اس کو خرچ دو۔ اگلا سوال ہے شیخ، ماں کا دودھ کو بیچا جا رہا ہے ان بچوں کے لیے جس کے ماں وفات پا گئی ہو یا کوئی اور وجہ، اس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، عورت کے جسم کا کوئی حصہ بیچا نہیں جا سکتا، جی، آزاد عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ بیچا نہیں جا سکتا، اس لیے دودھ نکال کر کے بیچنا اور اس کو فیڈر میں ڈال کر کے بچوں کو پلانا اور اس کی قیمت وصول کرنا یہ ناجائز ہے، قیمت میں وہ نکال کر کے بیچ نہیں سکتی۔ جی، اگلا سوال ہے شیخ، اگر اتنا ہی مال ہو کہ حج کرے یا نکاح تو کس کو ترجیح دی جائے؟ نکاح کو، تاکہ پاک دامنی حاصل ہو، اگر خاص کے اس شخص کے لیے جس کو ڈر ہو کہ وہ بدکاری میں پڑ جائے گا تو پہلے عفاف نفس کرے، اس کے بعد حج کرے گا انشاءاللہ جب اللہ توفیق دے گا۔ کیا رضائی بھائی کے بھائی اور بہن کا بھی وہی رشتہ ہوگا جو اس کا ہوگا اس کی رضائی ماں اور فیملی سے؟ بالکل، رضاعت مرضیہ دودھ پلانے والی عورت کے تمام بچے دودھ پینے والے بچے اور بچیوں کے لیے، جو اس کی ماں نہیں ہے، دوسرے کا بچہ بچی ہے، دودھ پلانے والی کوئی عورت ہے، فاطمہ ہے، وہ کسی کے بھی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو وہ پینے والے بچوں کا رشتہ دودھ پلانے والی بچی عورت کے تمام بچوں سے ہوگا، چاہے وہی شوہر سے ہو کہ کسی بھی شوہر سے ہو، لیکن دودھ پینے والے بچے اور بچی کے بھائی بہنوں کا رشتہ دودھ پلانے والی عورت یا اس کے بھائی بہنوں سے، اس کے بال بچوں سے نہیں ہوگا، کیونکہ اب ہمارے اور دوسرے بچے اس کے ساتھ دودھ پینے میں شریک نہیں، تو اسے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تب رہا کہ آپ کے بھائی کی وہ رضائی ماں ہے تو آپ احترام کریں، ورنہ وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے، آپ اس کے لیے محرم نہیں۔ آپ خود میں نے مثال کے طور پر اگر میں نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو میرا بیٹا اس عورت سے نہیں، میرا بھائی اس عورت سے شادی کر سکتا، وہ باپ کی ماں سے تو نہیں کر سکتا، رضائی ماں سے جیسے نہیں اپنی ماں سے نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہمارا بھائی جو ہے وہ ہماری رضائی ماں سے شادی کر سکتا ہے، ہمارا بھتیجا میری رضائی ماں سے کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے حرام نہیں۔ اسی طریقے سے رضاعت کرنے والی عورت کی بیٹیاں ہمارے اور بھائی بہنوں کے لیے جائز ہوگی، کیونکہ ان کا رشتہ جو دودھ کی وجہ سے وہ ہم سے ہے، نہ کہ ہمارے بھائی بہن سے۔ یہ اولاد کے سامنے ماں کے کپڑے کیسے رہنا چاہیے؟ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساڑی وغیرہ پہنتے یا ہاف سلیوز پہنتے، تو کپڑے کیسے رہنا چاہیے؟ بچے اگر
बाशऊर हो चुके हैं, करीबुल बुलूग हो चुके हैं, तमीम बाबिल अदब व तरबियत, अब औरत अपने आप को ढके। और अगर अभी बच्चे लाशऊरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, 7 साल से नीचे के हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जाहिर है कि बेटी बड़ी हो गई है, अब वो 8 साल 10 साल की हो गई है, समझने लगी है मामलात को, मर्द औरत के मामलात को समझने लगी है, जवानी की दहलीज पर बेटा और बेटी आ गया है, तो अगर कभी सीने से कपड़ा उतरा हुआ है, आंचल नीचे गिर गया है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल आप जिस तरीके से मुहज़्ज़ब और शाइस्तगी से अपने बच्चे और बच्चियों के साथ रहेंगी, सामने रहेंगी, आपके बच्चे भी इंशाअल्लाह ताला आपसे वही तरबियत और अखलाक से। अगला सवाल है शेख, रज़ात कबीर वाली हदीस पर आज भी ज़रूरत पड़ने पर अमल की गुंजाइश है क्या? इंशाअल्लाह है। शेख इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा कि अगर इस तरह के टफ हालात हों जिसमें एक औरत मजबूर है या इंतहाई जरूरी समझती है कि किसी को अपना रजाई बेटा बना ले, तो खुद दूध पिलाए या अपने बहन को या अपने भाई की बीवियों को कहे के साथ दूध पिलाए, जैसे कि सारा बिन्त सुहैल ने किया था। अगर उस तरह की पोजीशन हो, जैसा कि सालिम मौला अबी हुज़ैफा और अबू हुज़ैफा की बीवी सहला बिन्त सुहैल के मामले में था, अगर वो नाजुक सूरत हाल हो, तो इंशाअल्लाह ताला ये रज़ात का हुक्म साबित रहेगा बड़े के लिए। यही राजी कौल है इंशाअल्लाह। जी, अगला सवाल है शेख, एक फैमिली में 2 भाई है, एक को मुसलसिल औलाद हो रही है, दूसरे को नहीं हो रही है, तो वो भाई अपना कोई औलाद में से किसी एक औलाद को बड़े भाई को दे सकता है क्या? और बड़ा भाई क्या वो दूसरे असल बाप का ही नाम रखे या खुद का नाम रख सकता है लड़की के पीछे? बिल्कुल नहीं, जिसका बच्चा है उसी का नाम रहेगा, फादर नेम में, गार्जियन में ये अपना नाम रखेगा। उदूहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, जिसका जो बच्चा है उसी की तरफ निस्बत करके पुकारो। फला का बेटा, अगर कहो इब्न या बिन्त, सन या डॉटर ऑफ, जिसका बच्चा है उसी का नाम आप एज ए गार्जियन हो सकते। आप फादर या मदर की जगह पर आपकी बीवी या आपका नाम नहीं हो सकता। और अगर नहीं जानते हैं, आपने हॉस्पिटल से उठाया है, गिरा पड़ा बच्चा कहीं से ले लिया है या हॉस्पिटल से ले लिया है, पता नहीं है किसका माँ बाप कौन है, तो वो आपका दीनी भाई होगा, आपका नौकर चाकर होगा, लेकिन रिश्ता नसब साबित नहीं होगा और आपके माल का वारिस भी नहीं होगा, इल्ला ये कि वो शरई तौर पर आपके माल का वारिस हो। अगर भाई ना हो तो जैसे भतीजा वारिस होता है, तो अगर इस तरह की कैफियत होगी तब तो वारिस होगा, और नहीं तो फिर आप 1/3 माल तक अपना वसीयत उसको कर सकते। जी, क्या बहन शीर ख्वाह भाई को दूध पिला सकती है? पिला सकती है, पिला सकती है, वो उसका बेटा हो जाएगा, तब वो बहन के जो बच्चे होंगे, बेटियां जो होंगी, वो उस लड़के के लिए हराम होगी। खास मुलाकात के वक्त हस्बैंड कभी अगर वाइफ का दूध पी ले तो ये कैसा है? कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं, लाबास इंशाअल्लाह। जी शेख, बस ये है कि साहब ऐसा ऐसा ना हो कि दूध, बच्चे का जो असल हक है दूध पर, वो बच्चा अपने हक से महरूम हो जाए। लेकिन अगर थोड़ा दूध अगर मर्द के भी हलक के नीचे उतर गया तो कोई हर्ज नहीं, रज़ात का रिश्ता साबित नहीं। अंकल इन बहन जो आपने सवाल किया, ये अंकल इन लॉ, अच्छा मैं पढ़ता हूँ, अंकल इन लॉ डॉटर इन लॉ के लिए नॉन महरम है क्या? आप अंकल इन लॉ किसको बोल रहे हो वो टाइप कर दीजिए बहन एक बार उर्दू में, ताकि सवाल वाजे हो जाए। या तो उसका शौहर का चचा होगा, ससुराली रिश्ते से जिसको अंकल कर रही है, अंकल इन लॉ, फादर इन लॉ की जगह पर अंकल इन लॉ, तो ससुर का जो भाई है वो उस औरत के लिए महरम नहीं, वो ससुर के दायरे में नहीं। और डॉटर इन लॉ ये हुई ननद, यानी शौहर की अगर बेटी बहन मुराद है, तो शौहर की बहन तो जाहिर है कि अपने चचा के लिए महरम है, भाई की बेटी तो हराम ही है। तो अगर शायरा का मतलब यह है कि उसका ससुराली जो है, जिसको कहते हैं कि भाई ससुर का भाई, तो ससुर का भाई अपनी भतीजी के लिए तो महरम है ही, लेकिन ये जो खातून है, अगर जो दुल्हन है, उसके लिए शौहर के चचा से पर्दा करना जरूरी। जी जी, सवाल वही था शेख, चाचा ससुर या मामू ससुर बोलकर। जी, जी, अगला सवाल है शेख, रज़ात कबीर वाली हदीस पर अमल की क्या सूरत होगी? दूध निचोड़कर बस बर्तन से पिलाना है? हाँ, वही 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 शक्ल है, वही शक्ल।
تو پہلے میں نے کہا تھا موضوع پر بات آئی تھی کہ اگر بڑا ہے تو اس کے سامنے پستان نہ کھولے بلکہ اس کے دودھ کو گاڑے اور وہ 5 گھونٹ اس میں سے پیے. لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون